تو بھلا فوج خدا کا یہ دختر زہرا نظری ملے پیارے ابر زہرا نزدیک ہے چہرہ نزدیک ہے چہرہ مغموم لازم ہے خفی نہیں کچھ فاتحہ کا بھائی کے مولا کی لگتی ہے سقامہ زینب خجستہ بزاد ادھر لہد میں تڑپنے لگا رسول کا لال ندا مزار سے جابر کو دی برن جو ملا میں جیتا ہوتا تو کرتا میں ارے میں جیتا ہوتا تو کرتا میں سر حسین لیے ہاتھوں پہ ملے سجا قدم پہ گر پڑا جاوے بنا لو فریاد پکارے آمد بے کس کو پکارے آمد بے کس کو زہر میرا جا جابر کو شاہ والا نے گلے پہ نیل رسن کے دکھائے آقا نے کہا کہ لوٹ لیا بھائی ہم کو لانے جو ہم پہ ہو گیا ہم جانیا جو ہم پہ ہو گیا ہم جانیا خدا مزار شاہ غریبہ جو
مکائے ندان پانی ہے سخی کے لال ہی میری میں سخی کے لال ہی میری میں ہمانی ہے وطن نہ چاہوں گی میں قبر میں بلا لو مجھے پر نہ سر ہوں بزیر کفن چھپا لو مجھے آخری بلا میں گرفتار ہوں آخری بلا میں گرفتار ہوں نکالو گے تم سکینہ کی خاطر سے روز نہیں سکتے یتیم پروری اب مجھے ہو یتیم پروری اب مجھے ہو نہیں سکتے سنو حسین تم میرے سوال دو جو بھیجتے ہو وطن کو تو تم بھی ساتھ چلو نہیں زمین خاک چھپائے لگن کے سائے میرا یہی ٹھکانہ تمہاری بات ہو گیا تمہاری بات ہو گیا العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا صلى آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت ہندوستان میں مجھ سے اچھا کوئی ذاکر نہیں ہے. کیا بیان میرا ہوتا ہے, کیا لطافت میری گفتگو میں ہوتی ہے, کیا چاشنی میرے انداز میں ہے. آپ یہ چونکہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں سیریس ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے آپ مسکرا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. اگر یہی بات میں سنجیدہ ہو کے کہوں تو کسی کو پسند آئے گی؟ کسی کو پسند نہیں آئے گی. یہ کوئی بات نہیں, یہ فخر کرنا, یہ غرور کرنا تھا میں بہت اچھا ذاکر ہوں. مولانا اس وقت پورے بنگلور میں مجھ سے بڑھیا زیارت پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. بس میں ہوں اور میں. بابا تم مجلس پڑھتے ہو امام کے لیے, زیارت پڑھتے ہو مولا کے لیے یا اپنی بابا کے لیے؟
تو یہ اگر ہمارے اندر تصور ہے تو اس طرح کا فخر اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ جواب بری بات ہے۔ اپنے کو عزت دار سمجھنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ جواب بری بات ہے۔ لیکن میں اگر اس کو پلٹ کے یوں کہوں مجھے فخر ہے کہ میں در علی کا نوکر ہوں، میری عزت اسی میں ہے کہ میں گدائے در اہل بیت ہوں، تو اب اپنے کو عزت دار کہنا اس بنیاد پر صحیح ہے؟ اب اس بنیاد پر فخر کرنا اچھی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فخر کرنا نہ برا ہے نہ فخر کرنا اچھی بات ہے۔ اپنے کو عزت دار سمجھنا نہ بری بات ہے نہ اچھی بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم کاہے پر فخر کر رہے ہو۔ دیکھا یہ جائے گا کہ تم جو اپنے آپ کو عزت دار کہہ رہے ہو وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہو۔ لیکن ہم جس چیز پر بھی فخر کریں ہمارے لیے بھی یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز قابل فخر ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے دیکھا جائے گا کہ وہ چیز باعث عزت ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے اندر جو صفتیں ہیں جس کا کوئی شریک کائنات میں نہیں ہے، مولا اگر فخر کریں تو کسی میں ہمت ہے کہ ٹوکے کہ یہ حضرت کے منہ سے اچھی نہیں لگتی فخر کی بات ہے کسی میں یہ دم جو کہے؟ مولا اگر کہیں کہ میں عزت دار آدمی ہوں اس لیے کہ ان کے پاس جو چیزیں ہیں اس میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا ان کا، وہ جس چیز پر چاہیں فخر کر سکتے ہیں، وہ جس چیز کو چاہیں اپنے لیے عزت کا سبب بیان کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی ان کے برابر ہے ہی نہیں۔ آج میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کسی چھوٹے سے محلے کے کارپوریٹر نہیں تھے۔ مولا سلام اللہ علیہ بنگلور جیسے بڑے شہر کے، مدراس جیسے بڑے شہر کے میئر چیئرمین نہیں تھے۔ علی علیہ السلام یو پی جیسے بڑے صوبے کے چیف منسٹر یا گورنر نہیں تھے۔ ہندوستان جیسے ملک کے پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ نہیں تھے۔ جس کو آج آپ پورا ملک کہتے ہیں، ایران علی کی حکومت کا ایک صوبہ تھا۔ جس کو پورا ملک آپ کہتے ہیں عربستان سعودی، علی کی حکومت کا ایک صوبہ تھا۔ جس کو آپ پورا ملک کہتے ہیں عراق، علی کی حکومت کا ایک صوبہ تھا۔ جس میں کئی ممالک ہیں، آج بر اعظم کہلاتا ہے افریقہ، مولا سلام اللہ علیہ کی حکومت کا ایک صوبہ تھا۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ آج تک جائز طریقے سے، اس جملے پر توجہ رہے، آج تک جائز طریقے سے رسول اللہ کے بعد کوئی حاکم پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ جائز طریقے سے کوئی حاکم آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو مولا سلام اللہ علیہ سے بڑا ہو۔ ایک شام کو، وہ بھی ناجائز طریقے سے، مصر کو اگر الگ کر دیا جائے تو پوری دنیا اسلام کے اکلوتے حاکم کا نام ہے علی۔ کیا مولا سلام اللہ علیہ کو یہ حق نہیں تھا کہ مولا فرماتے کہ میرے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ میں پوری دنیا اسلام کا اکلوتا حاکم ہوں؟ کیا مولا سلام اللہ علیہ اس پر فخر نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے اگر بہت ترقی کی تو کہاں جائیں گے؟ اس پورے مجمع سے سوال ہے کہ اگر بہت ترقی آپ نے کر لی تو کہاں جائیں گے؟ من بقا علی الحسین ابقا واتباقا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے، رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، اس پر جنت واجب ہے۔ شرط کیا ہے کہ حسین کے لیے ہو۔
بابا کے لیے نہ ہو کہ صاحب عزیز آپ نے کیا زبردست جو ہے کراؤڈ جمع کیا مجلس میں. اگر واقعاً حسین کے لیے ہے تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ بہت اگر ترقی کی ہم نے، خلوص رہا ہمارے بیان میں، تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ جنت میں. ہماری آخری منزل کہاں ہے؟ اور یہی بہت ہمارے لیے ہے. آخری منزل ہماری کہاں ہے؟ جنت ہے. جنت میں آدمی جائے گا کیسے؟ کل کیا تھا جہنم کے اوپر ایک پل ہے، ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اس پر سب کو گزرنا ہے. گزرنے والوں کی قسمیں ہیں. روایت کہتی ہے کچھ اس طرح سے گزر جائیں گے اس پل سے جیسے بجلی اس پار سے اس پار جاتی ہے. لمحات میں کچھ اس طرح گزر جائیں گے جیسے گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ گزر جاتا ہے. کچھ اس طرح گزریں گے جیسے عام آدمی جو ہے وہ نارمل حالات میں چلتا ہوا بلا زحمت کے گزر جائے گا. کچھ ایسے ہوں گے جو کبھی ادھر روکے کبھی ادھر روکے، گرتے پڑتے مگر پار ہو جائیں گے. یہ جتنی قسمیں ہیں پار ہونے والوں کی، ان کے لیے شرط کیا ہے؟ بغیر پاسپورٹ کے ممکن نہیں ہے جانا، بغیر اجازت نامے کے ممکن نہیں ہے گزرنا. حدیث کہتی ہے کہ لا یجوز علی الصراط، صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس علی کی طرف سے اجازت نہ ہو. تو ہم بہشت پر پہنچیں گے بھی کس کے توفیل میں؟ جب تک ادھر سے جواز نہ مل جائے اجازت. یہی جواز کا لفظ ہے گی، اور آج کی زبان میں پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں. سماعت پڑھیں محمد. تو بہرحال ہم جواز کے بعد کے ساتھ پہنچ گئے تو ہماری آخری منزل کیا ہے؟ بہشت تک پہنچ جانا. اس میں جب کسی کے اندر یہ ہمت ہے وہ کہے کہ نہیں صاحب ایک اچھا جتھا ہوگا جس کے ہم وہاں نیتا ہوں گے بہشت میں، جن کے ہم جو ہے وہ سرپرست ہوں. کا نہیں کوئی پھر کا کوئی آدمی اس منزل تک نہیں ہے. بہت اگر گئے تو بہشت تک پہنچ جائیں گے. علی کی بات بہشت تک جانے کی نہیں ہے. علی کے بیٹے ان بہشتیوں کے سردار ہیں، ان جوانوں کے سردار ہیں. کیا مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ فخر نہیں کر سکتے تھے کہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، میری کتنی عزت کی بات ہے میرے لیے کہ میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اس پر علی فخر کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اور کسی کو اعتراض کا حق ہے کہ مولا کو ایسی فخر کی بات نہیں کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ ہے کوئی دنیا میں جو مقابلہ کرے جس کی اولاد جنت کے جوانوں کی سردار ہو؟ تو علی علیہ السلام فخر کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ان کے بیٹے ہیں، خود جنت بانٹنے والے ہیں، خود جنت تقسیم کرنے والے ہیں. مولا فرما سکتے تھے میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں اسد اللہ ہوں، میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں عین اللہ ہوں، میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ میں وجہ اللہ ہوں، میرے لیے بڑی آبرو کی بات ہے کہ میں لسان اللہ ہوں. یہ جتنی چیزوں کا تصور آپ مولا کے لیے کر سکتے ہیں، سب پر علی کو حق حاصل تھا کہ مولا فرماتے میرے لیے فخر کی بات ہے، میرے لیے عزت کی بات ہے. لیکن نہ اولاد کا جنت کے جوانوں کا سردار ہونا، نہ اپنا جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہونا، نہ عین اللہ کو بنیاد بنایا، نہ لسان اللہ کو بنیاد بنایا، نہ وجہ اللہ کو بنیاد بنایا، نہ خلیفۃ اللہ ہونے میں فخر کیا ہے، نہ امام المتقین ہونے میں فخر کیا ہے، نہ امیر المومنین ہونے میں فخر کیا ہے. فخر کیا ہے تو کاہے پر؟ اب آپ نے فخر کیا مولا نے، فخر کیا ایسی بات نہیں، فخر نہیں کیا. ناجر بلاغہ موجود ہے کہ مولا نے فخر کیا ہے، لیکن امیر المومنین ہونے پر فخر نہیں کیا ہے، امام المتقین ہونے پر فخر نہیں کیا ہے، یعقوب الدین ہونے پر فخر نہیں کیا ہے، عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ ہونے پر فخر نہیں کیا ہے. بلکہ فرماتے ہیں الہی کفا بی عزت ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. اے میرے اللہ میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں.
فخر کا ہے پر کیا ہے کہ تو پالنے والا ہے۔ دنیا و آخرت کی ساری منزلتیں حاصل ہونے کے باوجود علی نے عزت اپنی کاہے میں سمجھی ہے کہ تیرا بندہ ہوں۔ کیا آخر بندگی کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور اس کو میں نے خاص وجہ سے اس وقت چھیڑا۔ جناب عباس سلام اللہ علیہ کہ کل تو کہا تھا کہ کل کے وہی جناب عباس کو روکے اور یہ مولا کو لے کے شروع ہو گئے، تو ذہن میں بات محفوظ رہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ پر جناب عباس، اگر آخر میں نتیجہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت تو پڑتی ہے، یہ وہی مقدمہ ہے۔ جناب عباس سلام اللہ علیہ کی زیارت ماشاءاللہ سے سب کو یاد ہے، کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا العبد الصالح۔ یہ فقرہ زیارت کا کسی شہید کی زیارت میں نہیں ہے، کیوں؟ ہم کو اسی پر غور کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو فخر کر سکتے تھے مولا کائنات، مگر کاہے میں فخر کیا ہے؟ ان اکون لک عبدا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عبد ہوں۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو نبی بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا، امام بنایا، ہے نا؟ ان عہدوں کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے کیا بنے، پھر کیا بنے، پھر کیا بنے، ترتیب ہونا چاہیے نا۔ یہیں سے اس حدیث کو یاد کرنا پڑے گا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے ہماری اطاعت۔ بغیر اطاعت کے سمجھ نہیں آیا۔ چنانچہ چھٹے امام سلام اللہ علیہ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ کب ہوگا اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ مولا فرماتے ہیں ابراہیم سلام اللہ علیہ کو عہدے کس ترتیب سے دیے گئے؟ حضرت کا ارشاد ہے ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا واتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ اماما۔ اللہ نے نبوت عطا کی، قبل اس کے کہ رسول بناتا، رسول بنایا، قبل اس کے کہ خلیل بناتا، خلیل بنایا، قبل اس کے کہ امام بناتا۔ یعنی نبوت ملی، نبوت کے بعد رسالت ملی، رسالت کے بعد خلت ملی، خلت کے سب سے آخر میں ابراہیم کو امامت دی گئی۔ لیکن ان سارے عہدوں کے پہلے اعلان کیا ہے؟ اتخذ ابراہیم عبدا، سب سے پہلے ابراہیم کو بندہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بندے نہ بن جاؤ گے، نہ نبی بن سکتے ہو، نہ رسول بن سکتے ہو، نہ خلیل بن سکتے ہو، نہ امام بن سکتے ہو۔ تو نبوت کے لیے، خلت کے لیے، رسالت کے لیے، امامت کے لیے پہلے بندہ ہونا ضروری ہے۔ جب ابراہیم جیسا نبی بغیر بندہ بنے نبی نہیں بن سکتا، تو بغیر بندہ بنے ہم مسلمان کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ شیعہ بعد میں ہوں گے، مسلمان بعد میں ہوں گے، بندہ پہلے ہونا پڑے گا۔ اللہ نے اس وقت دے دی نبوت جب بولنے کے قابل بھی عام بچہ نہیں ہوتا۔ اور اعلان کیا ہوگا اس وقت؟ کہہ دیتے کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھ کو کتاب دی گئی، مجھے نبی بنایا گیا، مگر کتاب کا اعلان نہیں، نبوت کا اعلان نہیں۔ پہلا اعلان کیا ہے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے بندہ بنایا گیا ہے، پھر نبی بنایا گیا اور کتاب دی گئی ہے۔ تو عیسیٰ کو بھی پہلے بندہ بنایا، پھر نبی بنایا۔
اتفاق سے ایک سال کہیں سے گھومتے گھامتے بطور مثال چلے آئے بنگلور. رمضان کا زمانہ تھا. یہ ہوا کہ بھائی آج ہمارے جو پرماننٹ قبلہ و کعبہ ہیں وہ کوئی تشریف لے جا رہے ہیں, چلو اتفاق سے تم آ گئے ہو تو ایک ہفتہ نماز پڑھا دو. پہلے ہی دن جو ہم نے نماز پڑھائی اسی میں ہنگامہ ہو گیا. واپس کرو واپس کرو واپس کرو. نماز جب صحیح ہی نہیں ہوگی تو جماعت سے پڑھ کے کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلی شرط تو ہے نماز کا صحیح ہونا. جب صحیح ہی نہیں ہونا ہے تو جماعت ہو یا وقت پر ادا ہو. ہوا کیا, ہم جب مغرب کی نماز میں آگے کھڑے ہوئے پڑھانے کے لیے تشہد آیا, ہم نے تشہد جو پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا خاتم انبیاء, نماز ختم ہو گئی. صادق صاحب ادھر سے آئے گھٹنیوں چل کے بچوں کی طرح, مولانا نماز عادت ہو گئی. چیخ کے تو کہہ نہیں سکتا آدمی, ہمدردی ہے. لیکن جب آدمی کو ہمدردی ہوتی ہے نا تو اس کی غلط بات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. تو چونکہ مجھ سے ہمدردی تھی اس لیے آہستہ سے آگے کان میں کہا تشہد گڑبڑ ہو گیا, ٹھیک کر لیجیے. میں نے کہا پریشان مت ہوئیے. ہم نے عشاء کی شروع کی. اب ہم نے گونگو شروع ہو گیا تھا, مگر لیکن لوگ پہلے جھٹکے نہیں سمجھ پاتے ہیں نا, کچھ دن لگتا ہے بات سمجھنے میں. اب پیریڈ چاہیے, دو چار لوگ سمجھانے والے ہم سمجھ نہیں پاتا. تو اب جلدی پھر عشاء کی شروع ہو گئی تو کھڑے ہو گئے لوگ. کچھ روزہ بھی لگا ہوا تھا کہ جلدی کی ضرورت سے ختم ہو افطار کی جائے. اب ہم نے جب عشاء کا تشہد شروع کیا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا سید الرسول. تو اب تک جو کچھ تعلقات کی بنیاد پر زبانیں بند تھیں, کر لیں بھائی تعلقات اپنی جگہ, دین اپنی جگہ, مذہب اپنی جگہ, روابط اپنی جگہ. کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا ہے بزرگوان نے, مومنین اپنی اپنی نمازیں پھر سے پڑھ لیجئے. نماز غلط ہو گئی. کیوں غلط کیوں ہو گئی بھائی نماز؟ کہا نے تشہد غلط پڑھ دیا اور جان بوجھ کے غلط پڑھا, نماز غلط نہیں ہوگی. میں نے آپ کو پڑھنا کیا چاہیے تھا؟ کہا آپ نے مغرب میں پڑھا اشہد ان محمدا خاتم انبیاء, عشاء میں پڑھا آپ نے اشہد ان محمدا سید الرسول. میں نے تو پڑھنا کیا چاہیے تھا؟ تو اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میں نے کہا عبد کا مطلب کیا ہوا؟ کا بندہ. ہم نے کہا خاتم انبیاء ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تمام انبیاء کے خاتم ہے اور اس کے رسول ہیں. عشاء میں ہم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تمام انبیاء کے سردار ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو یہ سردار ہونا بڑی بات ہے, بندہ ہونا, سید الانبیاء ہونا بڑی بات ہے, بندہ ہونا, خاتم النبیین ہونا بڑی بات ہے, بندہ ہونا. جواب پورے مجمع میں کیا ہوگا کہ ہم جاہل ضرور ہیں, ہم کم پڑھے لکھے ضرور ہیں, ہم نے تمہاری طرح سے مدرسوں میں مال امام نہیں کھایا ہے, مگر اتنی عقل ضرور رکھتے ہیں کہ جب تک محمد کی عبدیت کا اعلان نہ کرو گے کسی مسلمان کی نماز قبول نہیں ہوگی. کسی بندگی ہے کیا چیز کہ جب تک سید الانبیاء کی بھی عبدیت کا اعلان نہ کیا جائے دنیا میں کسی مسلمان کی نماز قبول نہیں ہو سکتی. تو اب یہ بات ہے کہ نہیں ہے کہ غور کرنا پڑے گا کہ کیا ڈیفینیشن ہے عبدیت کی, کیا ڈیفینیشن ہے بندگی کی. صلوات پڑھیں مولانا. عبد کسے کہتے ہیں, بندہ کسے کہتے ہیں؟ گھنٹوں آپ تقریر کیجئے, ہو سکتا ہے بات سمجھ میں. کبھی کبھی ایک آدھ قصہ پورے بات کو سمجھا دیتا ہے. ایک صاحب سے بڑے آدمی, ہر دور میں اسٹیٹس الگ الگ ہوتا ہے. آج کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کم از کم الحاج لکھا جاتا ہو, نہیں ہے کم از کم. علی جناب تو ہم کو بھی لکھ دیجیے گا, علی جناب کے غریب کو بھی آدمی لکھ دے گا, لیکن کم از کم الحاج لکھا جاتا ہو. یہ ایک اسٹیٹس سمبل مانا جاتا ہے. کم از کم سال میں ایک آدھ بار کار ہماری چینج ہوتی ہو, نیا ماڈل آتا تب پتہ لگا یہ سب بڑا آدمی ہے. تو آج کار وغیرہ ہے. اس زمانے میں کار وار تو تھی نہیں, غلام کس کے پاس کتنے ہیں, یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہوا کرتا تھا کہ کس کے پاس کتنے غلام ہیں. ہاں ضرورت نہیں ہے پھر بھی چلے گئے, خرید لائے دو چار.
تاکہ ہمارا اسٹیٹس مینٹین رہے. ایک آدمی گیا مارکیٹ بازار غلام خریدنے کے لیے, پہلے سے کئی غلام ہیں اس کے پاس. بات کہاں سے چلی ہے کہ بندے کی ڈیفینیشن کیا, عبد کیسے کہتے کس کو. چلے گئے مارکیٹ غلام خریدنے کے لیے, ایک کمزور سا دبلا پتلا سا لاغر سا غلام دکھ گیا. وہی ایک دبلا ملا ہے آپ کو, اور کوئی نہیں ملا. دیکھیے ایک ڈرائیور اور ایک مولوی ذاکر, اگر اس کی نگاہ ممبر پر سے ہر آدمی کی طرف نہ ہو, ڈرائیور کی نظر اسٹیئرنگ سے سڑک کے ہر آدمی پر نہ ہو, ایکسیڈنٹ نہ کر دے وہ چلے گئے بازار. ایک کمزور سا لاغر سا دبلا پتلا سا غلام کتنے کا ہے؟ تو عام طور پر مارکیٹ میں فرض کیجئے اس کی قیمت 10 روپے رہی ہوگی بطور مثال. آپ نے کہا کہ صاحب 100 روپے لوں گا. پیاز اگر عام طور پر 10 روپے کلو ہے اور وہ 100 روپے کلو ہو جائے تو آدمی سوچے گا نہیں سوچے گا بھائی کیوں 100 روپے کلو ہو. اس طرح کا غلام تو بازار میں 10 روپے مل جائے گا, یہ 100 کیوں ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ بندگی کا طریقہ جانتا ہے, یہ عبدیت کا طریقہ جانتا ہے, شرائط عبدیت جانتا ہے. یہ بھی تھا سمجھدار آدمی. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں 10 کا مال 100 میں لینے کو تیار ہوں. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ بندگی کے ڈھب سے واقف ہے, یہ عبدیت کے شرائط سے واقف ہے. اس نے 10 کا مال 100 میں خریدا. کس بنیاد پر؟ بندگی کی بنیاد پر لے کے آیا. اب اس کو جانچنا ہے کہ جو مالک نے کہا ہے کہ اس کو بندگی کا سلیقہ آتا ہے, اس نے صحیح کہا یا نہیں کہا ہے. پہلے سے غلام اس کے پاس تھے ہی. غلاموں کو بلایا پرانا کا, یہ جو نیا غلام خرید کے آیا اس کو لے جاؤ تہخانہ میں بند کر دو. بند کر دیا گیا بلا وجہ, بے جرم و خطا. بند ہو گیا, کھانا بند کر دو اس کا, کھانا بند ہو گیا. بھوک کی شکایت کر رہا ہے, کچھ فریاد کر رہا تھا, بلا وجہ کھانا بند کر, کہنے لگا چپ چاپ پڑا ہوا ہے. کوڑے لگا اس کو, پٹنے لگا بیچارہ. اب کچھ فریاد کی, چیخا چلا کہا نہیں, شکنجا کسو اس کو, مشکل بھی کس دی گئی. اب پوچھا کچھ فریاد کر رہا ہے, کہنے صاحب چپ چاپ پٹا جا رہا ہے. مشکل کسوا نہیں اس نے, نہ بھوک کا شکوا نہ پیاس کا شکوا, پڑا ہوا چپ چاپ. اچھا نکال لو اس کو. اب اس غلام کو نکال کے لایا گیا. میں نے بلا وجہ تم کو قید خانے میں ڈالا, تہ خانے میں ڈالا, حضور آپ جانیے. میں نے بلا وجہ تمہارا کھانا بند کیا, سر آپ جانیے. میں نے بلا وجہ تمہیں کوڑے لگوائے, حضور آپ جانیے. میں نے بلا وجہ تمہاری مشکل کسوائی, سرکار آپ جانیے. ایک مرتبہ جھجلائے کہتا میاں آپ جانیے کہ رٹ لگائے ہو, تمہیں تکلیف نہیں ہوئی, تمہیں اذیت نہیں ہوئی. بلا نے کہتا حضور ہم تو ٹھہرے بندے. بندہ کہتے ہی اس کو ہے کہ مالک جس حال میں رکھے اس حال میں صلوات پڑھے محمد علیہ. بندہ کہتے ہی اس کو ہے, عبد کہتے ہی اس کو ہے کہ مالک جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہے. تو اصل بندگی کیا ہے؟ مالک کی مرضی کے مطابق چلنا, اس کا نام ہے عبدیت. اب اگر ہم پلٹ کے آپ سے پوچھیں کہ ڈیفینیشن کیا ہے بندے کی اور عبد کی, تو جواب کیا ہوگا؟ مالک کی مرضی کے مطابق چلنے کا نام ہے بندہ. اب مالک کون ہے؟ اب یہ بھی بتانا پڑے گا مالک کون ہے. جس نے پیدا کیا ہے, جو خالق ہے وہی مالک ہے. تو اس کا مطلب یہ بندہ کون؟ جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلے. اب بات کہاں پہنچی کہ بندہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنے والے کو بندہ کہتے ہیں. تو بندگی کی تعریف ہوئی اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا. اللہ کی مرضی کیسے معلوم ہوگی؟ فاتحہ گرا کے پسی نہیں پسند. اللہ کی مرضی کیسے پتا چلے گی؟
کہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ کہتے اللہ سے پوچھئے. کہا ہم اللہ تک جا نہیں سکتے. کہ وہ اللہ کے بتا دے. کہا اللہ اپنی نورانیت کے سبب ہم تک آ نہیں سکتا. تو وہ اپنی نورانیت کی بنیاد پر ہم تک آ نہیں سکتا. ہم اپنی کثافت کی بنیاد پر اس تک جا نہیں سکتے. اب یہاں ضرورت ہوئی ایک میڈیٹر کی. اب یہاں ضرورت ہوئی ایک میسنجر کی. اب یہاں ضرورت ہوئی ایک درمیانی رابطے کی, ایک رسول کی, ایک پیغامبر کی, جو جسم ہونے کے اعتبار سے ہمارے جیسا لگتا ہو. دیکھیے ہونا اور ہے, لگنا اور ہے. ایک ایسا درمیانی رابطہ ہو جو جسم کے اعتبار سے ہمارے جیسا لگتا ہو, نوری اعتبار سے ادھر سے وابستہ ہو, تاکہ وہاں سے مالک کی مرضی لے اور ہم تک پہنچائے. تو اب رسول کا کام کیا ہے؟ مالک کی مرضی ہم تک پہنچانا. لہذا یہ اپنی مرضی بیچ میں داخل نہیں کریں گے. اور اس کی ضمانت گارنٹی قرآن نے لے لی ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ بولتے ہی نہیں. تو اب اللہ تو ہے نہیں, لہذا اب اس کی نمائندگی میں رسول اللہ کی مرضی پر چلنا, یہ ہے بندگی. چلی کہاں سے تھی؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ جو مالک کی مرضی کے مطابق چلے گا. مالک ہم تک آ نہیں سکتا, مالک کی مرضی جو بتائے گا اس کے مطابق چلنا, یہ بندگی کہلائے گی. تو مالک کی مرضی کون بتا رہا ہے؟ رسول اللہ. تو پیغمبر کی زندگی پر پیغمبر کی مرضی کے مطابق چلنا یہی بندگی ہے. رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ کے بعد مرضی کیسے معلوم ہوگی؟ یا تو آپ رہیے اور قیامت تک اللہ کی مرضی بتاتے رہیے, اور اگر آپ جا رہے ہیں تو ایک ایسا انتظام کر کے جائیے جس کا قول آپ کا قول ہو, جس کا فعل آپ کا فعل ہو, جس کی سنو آپ کی سنو ہو, جس کی جنگ آپ کی جنگ ہو. نبی نے پہلے آدمی کو اٹھایا ہاتھوں پر اور یہ کہہ کے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی چن مولا. جس کا میں حاکم تھا اس کے لیے علی حاکم ہے. تو اب جو صحیح بندہ ہے, بندے کی تعریف کیا ہے؟ پیغمبر کی زندگی بھر پیغمبر کی مرضی پر چلنا, یہ بندگی ہے. پیغمبر کے بعد علی کی مرضی کے مطابق چلنا, یہ بندگی ہے. اگر علی کی مرضی سے ہٹ گئے, اگر علی کی مرضی پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کی, تو اب نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان تھوڑی ہوگا, اب روزہ رکھنے سے کوئی مسلمان تھوڑی ہوگا. اس لیے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے بندہ بن جائے, اور بندے کی شرط یہ ہے کہ امام وقت کی مرضی کے مطابق چلے. صلوات پڑھیں محمد. اور جس دن, یہ بھی سن لیجئے, جس دن امام کی مرضی کے خلاف ہوئے اسی دن ختم ہو, چاہے وہ امام کے ساتھ ہو, چاہے ان کی طرف سے لڑ رہے ہو, چاہے ان کی فوج میں ہو, اسی وقت تک تم امام والے ہو جب تک مرضی کے مطابق چلو گے. جس دن امام کی مرضی کے خلاف امام پکار رہا ہے, یہ فریب ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ قرآن نہیں ہے, اور تم پلٹ کر کہہ رہے ہو کہ آپ فلو کیجئے ورنہ آپ چلے جائیں گے. بناؤ آئے ہیں علی کے ساتھ, لیکن نہ مسلمان کہے جا سکتے ہیں, نہ شیعہ کہے جا سکتے ہیں. کیوں؟ امام کی مرضی پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش. صرف اتنا ہے کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے, ہمارے ساتھ تو صرف اتنا ہے کہ ہمارا باپ شیعہ تھا, ہماری
معصیت ہے، اور جو صفین میں ہے وہ امام کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس واقعے کے پہلے اگر مر گئے ہوتے، قتل ہو گئے ہوتے، ہم ان کو شہید کہتے اور شہید کہہ کے ان کو سلام کرتے، لیکن ادھر اللہ نے بغاوت بیان کیا، ادھر خارجی کے لقب سے ملقب ہوئے، دین سے خارج ہوئے، خارجی کہا جانے لگا، کافر کہا جانے لگا۔ یہ کافر کیوں کہا جا رہا ہے؟ قرآن کہنے میں لٹکا ہے۔ کافر کیوں کہا جانے لگا؟ سب سے زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کافر کیوں؟ کافر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قرآن ثابت لٹکائے ہیں، قرآن ناطق کی مرضی پر عمل۔ جو کچھ ہے مولا کی مرضی ہے، اس پر آدمی اگر چلتا ہے تو چاہے جہاں کا ہو، چاہے اتنا اونچا کیا۔ جناب مالک اشتر بنی ہاشم سے تھے، مدینے کے تھے، مدینے کے بھی نہیں تھے، کوفے کے رہنے والے، مگر کتنی بلندی دی ہے مولا نے مالک کو۔ پتا ہے کیا جملہ کہا ہے؟ ایک طرف خارجی ہے جن سے نہروان میں جنگ ہوئی ہے، یہ بھی اسی فوج میں تھے، اور ایک طرف مالک ہیں، یہ بھی اسی فوج میں تھے۔ خارجیوں سے جنگ کی ہے نہروان میں مولا نے، اور مالک کے لیے کیا کہا؟ کتنا اونچا کیا ہے مالک کو، ایک عام آدمی کو زمین سے اٹھا کے کہاں پہنچایا ہے علی نے، معمولی فقہ ہے۔ فرماتے ہیں مالک کی حیثیت میرے ساتھ ویسی ہی ہے جیسے میری حیثیت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ کس بنیاد پر مالک کو یہ ترقی ملی ہے؟ کیا خارجیوں سے زیادہ نماز پڑھتے تھے مالک؟ خارجیوں سے زیادہ روزہ رکھتے تھے مالک؟ خارجیوں سے زیادہ دین تھا مالک کے اندر؟ کیوں کہا گیا؟ اس پورے مجمع سے سوال ہے، آپ ہوتے تو کیا کرتے اس وقت؟ تلوار اٹھی ہوئی ہے، خیمے تک پہنچ چکے ہیں، بس ذرا سا باقی ہے تنابے کاٹ اور صفین کا نقشہ پلٹ جاتا۔ ایک مالک کی تلوار پر پوری کربلا کی جنگ ٹکی ہوئی ہے۔ ایک مالک کی تلوار پر پوری کربلا کی جنگ ٹکی ہوئی ہے، اس لیے کہ اگر مالک صفین میں اسے قتل کر دیتے تو یزید حکومت تک آتا ہی، اور جب یزید آتا نا تو بیعت کا سوال نہ ہوتا، بیعت نہ ہوتی، حسین کی شہادت نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی۔ تو پوری کربلا ٹکی ہے مالک کی تلوار پر، مالک کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، پیچھے سے آواز ہے مالک، مولا نے کہا جہاں ہو واپس چلے آؤ، اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ گیا۔ ہمارا ہوتا تو کیا کرتے انصاف سے بتائیے؟ ختم کرو۔ پہلے تو یہ کوشش کرتے کہ مولا کیا بتائے لیٹ خبر ملی تھی، پہلے تو یہ ہوتی کوشش۔ ہم اپنے جذبات کی بات کر رہے ہیں، اور جب سے یہ احساس ہوتا کہ یہ چلے گا نہیں، اس لیے ان کو سب خبر ہے، تب کیا حربہ ہوتا؟ مولا اب تو جو ہونا تھی غلطی ہو گئی، یہ لیجئے تلوار، میری گردن کاٹ دیجئے۔ مالک تم بھی یہی کر لیتے، ہمیشہ کے لیے فتنہ تو ختم ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے بوال تو ختم ہو جاتا، مار دیتے اور آپ کہتے مولا کیا بتاؤں جذبات کی رو میں بہ گیا تھا، اب تو ہو گئی غلطی، لیجئے مجھے کو قتل کر دیجئے۔ تم قتل ہو جاتے، لیکن نہ جانے کتنے شیعہ بھی قتل سے بچ جاتے بعد میں، جو حالات ہوئے ہیں اور شیعوں کا قتل عام ہوا ہے۔ مالک عجب نہیں آواز دے، تم ظاہری فتح کو سمجھ رہے ہو سب کچھ، ہم امام کی مرضی کو سمجھ رہے ہیں۔ جب دین ہی نہ رہتا تو جنگ جیت کے کیا کرتے؟ جیتی ہوئی جنگ کو چھوڑ کر کے مالک کیوں آئے ہیں؟ ہمیں درس دینے کے لیے کہ اگر اپنے کو شیعہ کہتے ہو تو اپنی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو مولا کہے اس پر چلنا صحیح شیعہ ہے۔
نام تشیع نہیں ہے, جوش کا نام شیعت نہیں ہے, اطاعت امام کا نام شیعت ہے, اطاعت امام کا نام عبدیت ہے. اور اب میں آپ کو زیادہ مقدمہ لمبا نہ ہونے پائے, اب آپ کو میں توجہ دلاؤں, مسائل نہ سمجھے گا, صرف توجہ. کسی پر جب کوئی آفت آتی ہے, کسی پر جب کوئی مصیبت ہوتی ہے, تو اس کا چاہنے والا اگر اس کے بس میں ہے اس کی مصیبت کو دور کرنا, تو وہ برداشت نہیں کر پاتا, فوراً بھاگتا ہے. فرض کیجئے آپ کا بھائی ہے, خبر ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, اگر سواری ہے, اگر گاڑی ہے, اگر پیسہ ہے, تو آدمی سارا کام چھوڑ کے بھاگے گا نہیں بھاگے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنے بھائی سے محبت ہے, فطری محبت ہے. اگر فرض کیجئے آپ کے بھائی کا بچہ بیمار ہے بہت, اور اس کا بال وغیرہ چینج ہونا ہے, 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے, بھائی کی اوقات نہیں ہے, لیکن اللہ نے مجھ کو کروڑوں کا مالک بنایا ہے, اگر محبت ہے تو آدمی خاموش بیٹھے گا, برداشت کرے گا. اختیار میں اگر ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی آدمی خاموش نہ بیٹھے. ٹھیک, اب آئیے پہلے اختیار کی بات. صلوات پڑھیں محمد. پہلے اختیار کی بات. اختیار کا عالم یہ ہے, ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی, ہر بات حدیث میں نہیں ہوتی, ہر بات کتابوں روایتوں میں نہیں ہوتی, کچھ کامن سینس بھی ہوتا ہے. آدمی اس کے اوپر بھی غور کرے. 9 محرم ہے, شور بلند ہوا, امام نے فرمایا بھیا دیکھو کیا چاہتے ہیں یہ, کیا بات ہے, یا جنگ یا بیعت, بس اب کچھ نہیں ہوگا, یا بیعت یا جنگ. آگے کیا ہوگا سب باتیں آپ کو معلوم ہے, صرف توجہ دلانے کی بات. ایک خط کھینچا ہے نا, ایک خط کھینچا, یہیں رہیے میں پوچھ کے آتا ہوں, یہیں رہیے نا میں پوچھ کے. جب پلٹ کے آئے تو میں بھائی طالب علم جاہل آدمی, مجھے نہیں معلوم, آپ نے اگر کہیں پڑھا ہو تو بتائیے, کسی کا ایک قدم آگے بڑھا تھا, کسی کا ایک پیر آگے بڑھا تھا. تو عالم یہ ہے شجاعت کے دبدبے کا کہ ایک خط اگر کھینچ دے آدمی تو ایک قدم کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آگے بڑھا لے. ایک کے مقابلے میں 1 لاکھ آدمی, حالانکہ اس کم والی روایت کو دیکھ پانا چاہے 25,000 والی کو بھی, تو ایک پیاسے آدمی کے مقابلے میں 25,000 آدمی, ہمت کسی کے لیے آگے بڑھ جائے. ٹھیک ہو گئی بات, ایک شب کی مہلت ہو گئی, عاشور کا دن آیا. یہ تو اختلاف ہے کہ کربلا میں یزیدی فوج کی تعداد کیا تھی, 25,000, 30,000, 35,000, 1 لاکھ, 4 لاکھ تک بھی کہنے والے کہتے ہیں. لیکن اس فوج کے علاوہ اسپیشل فورس ایک اور تھی جس کی تعداد 4,000 تھی, اور ابھی کچھ دن پہلے کسی کتاب پڑھا کہ کہیں 10,000 بھی لکھا جاتا ہے. چلیے کم کو مانے لیتے ہیں. اسپیشل فورس ہے اس فوج کے علاوہ جس کی تعداد ہے 4,000. ان کا کام کیا ہے؟ ان سے لڑائی سے مطلب نہیں ہے, ان سے عام فوجیوں سے مطلب نہیں کیا ہو رہا ہے. ان کا کام ہے فرات کے کنارے رہنا, اس پر پہرا دینا. کچھ ہو جائے تو ان کو بھاگ نہیں چھوڑنا ہے, کچھ ہو جائے ایک قطرہ پانی بھی حسین کے خیمے تک نہیں جانا چاہیے. یہ 4,000 کی یا 10,000 کی اسپیشل فورس لگی ہے, کاہے کے لیے؟ فرات پر پہرا دینے کے لیے. عباس نے ہاتھ میں علم لیا, مشکیزہ لیا. 4,000 آدمی کم ہے ایک پیاسے آدمی کے لیے, 4,000 آدمی معمولی ہے. ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ آپ غور کیجئے, ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے کہ جو کام ذرا ٹف ہوگا, جس میں گنجائش ہے کہ ہم فیل بھی ہو سکتے ہیں, تو اس میں ہمارا مزاج کیا ہے؟ اس کو
ظاہر نہ ہونا تو جب تک کام ہونا چاہیے، اس کو لیک نہیں ہونا چاہیے جب تک کام ہونا چاہیے. ہو جائے گا دنیا جانے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے جب تک ہو کسی کو خبر. عباس قرآن کے کنارے کیوں جا رہے ہیں؟ پانی لینے کے لیے. 4000 کی اسپیشل فورس لگی ہے. ایک آدمی کیا کرے گا؟ تو چاہیے کیا تھا کہ مشکیزے کو ران کے نیچے دبا لیتے، مشکیزے کو گھوڑے کے زین کے نیچے چھپا لیتے کہ پتہ ہی نہ چل پاتا یزیدی سپاہیوں کو کہ عباس کس غرض سے آ رہے ہیں. پتہ نہیں کوئی پیغام ہوگا امام حسین کا، وہ سنانے آ رہے ہوں گے، کچھ تمہارے ساتھ سے کچھ کہنا ہوگا، اور اچانک جا کے حملہ کر دیتے ہو، فرات میں داخل ہو جاتے. یہ ایک عام حالات میں سے ہے، نہیں کہتا نا. لیکن مشکیزہ باندھا کہاں گیا؟ میں نے کہا ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، کچھ کامن سینس بھی ہوتا ہے. مشکیزہ باندھا کہاں گیا؟ کب عالم کے اوپر. مطلب ہم خیمے سے اعلان کر کے چل رہے ہیں، پانی لینے نکلا ہوں، ہمت ہے تو آ کے روک لو. ڈنکے کی چوٹ پر پانی لینے آ رہا ہوں، روکنا ہوا تو ہو گئی بات. چلے کیا ہر جگہ دریا سے پانی لیا جا سکتا ہے؟ نہیں. اس کے الگ گھاٹ بنے ہوتے ہیں قدرتی طور پر، جس کو شب کہتے ہیں. تو اب یہ فورس جو اسپیشل ہے خاص اس جگہ پر ہوگی. ٹھیک. جناب عباس پہنچے. یہ شہادت کا جو واقعہ ہے یہ کب ہوا ہے؟ واپسی میں نا. جاتے میں بھائی میں پھر اپنی جہالت اقرار کرتا ہوں، اور جہالت کی اقرار کرنا کوئی جرم. جاتے میں نے نہیں پڑھا کہیں کہ جناب عباس کو کوئی تیر لگ گیا، کوئی زخم لگ گیا. گئے فرات میں داخل ہو گئے. سوال اس بات کا ہے کہ ایک اکیلا آدمی، پیاسا آدمی، 4000 کی اسپیشل فورس ہے، وہ فرات میں داخل کیسے ہوا؟ یہ بات قابل غور ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی تنہا، اکیلا، پیاسا، اور بعض روایتیں کہتی تلوار نہیں نیزہ لے کے گئے تھے. اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، ایک نیزہ لے کر کے وہ آدمی فرات میں داخل کیسے ہوا؟ سوائے اس کے کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے کہ عباس کی دھمک ایسی تھی، عباس کی دہشت ایسی تھی کہ کسی کو ہوش ہی نہ رہا کہ ہم کو رک کے مقابلہ کرنا چاہیے. عباس کی شکل دیکھیں اور فرات چھوڑ کر فرار ہوئے. چلیے ڈر گئے، دہشت ہوئی، فرار ہو گئے. فرات میں داخل ہو گئے جناب عباس. آپ جب داخل ہو تو کتنے کام ہوئے؟ اس میں ٹائمنگ کا آپ خود اندازہ کیجیے. کتنے کام ہوئے؟ گھوڑے سے کام. ان کے یہاں تو جو جانور بھی پل جائے وہ وفادار ہو جائے. جانور جو ان کی بارگاہ میں آ جائے وہ بھی وفادار. اللہ اکبر. اس میں جناب عباسی کے گھوڑے تک کی بات نہیں ہے. حضرت کے ذوالجلال کے لیے سید الشہداء سلام اللہ علیہ ذوالجلال کے لیے پتا ہے جب مولا گر گئے ہیں گھوڑے سے تو ایک روایت یہاں تک کہتی ہے کہ ذوالجلال لگام اپنے دہن میں پکڑ پکڑ کے بار بار آقا کے ہاتھ پہ رکھتا کہ کسی صورت میں سوار ہو جائے اور میں خیمے تک پہنچا. یہ جانور کی وفاداری کا حال ہے. پی لے پانی. گھوڑے نے منہ پھیر کے انکار کر دیا. جب امام پیاسا ہے، میرا سوار پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی لوں گا؟ انصاف سے بتائیے ہم سے بہتر وہ جانور ہے؟ ہم سے باشرف وہ جانور ہے کہ نہیں؟ ٹھیک. ایک منٹ ذرا سا آپ رک جائیے، اس پر بھی گفتگو ہو جائے. اس لیے کہ ایک اعتراض ہمارے اوپر ہوا، ہر اعتراض کو برا نہیں ماننا چاہیے. اس کے بعد تاریخ کیا کہتی ہے؟ چلو میں پانی لیا. ٹھیک. روایت کا فقرہ یہ ہے فَذَكَرَ عَطَشَ الْحُسَيْنِ، حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی. وَرَمَى الْمَاءَ بِيَدِهِ، پانی کو فرات میں پھینک دیا. میں نے دہلی میں یہ روایت پڑھ دی، امام عباس کا مصائب پڑھ رہا تھا، پڑھ دی. اس کے بعد جب اترا تو ایک ممتاز بھائی ہے بیچارے، کہنے لگا مولوی صاحب یہ تم جناب عباس کے فضائل بیان کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ میں نے کیوں؟ کہنے لگے یہ آپ نے فرمایا کہ حسین کی اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی پھینک دیا.
تو ذرا یہ بتا دیے مولانا بھولے کب تھے جو یاد آئے؟ اعتراض معقول ہے، اعتراض جنوین ہے. یہ کیا فضیلت بیان کر رہے ہیں آپ مولا کی؟ بھولے کب تھے جو پیاس یاد ہے؟ میں نے کہا ممتاز بھائی روایتوں میں یہی فکر ہے، ہر کتاب میں یہ مل جائے گا، لیکن آپ کی بات بھی دماغ کو چھوٹی ہوئی ہے، لہذا ہم اب پھر جب آئیں گے تب آپ کو جواب دیں گے. جو تلاش کرے گا اس کو ملے گی بات. اتفاق سے کتاب وہی پلٹ رہے تھے، اس میں اس مصنف نے یہی سوال اٹھایا کہ عام طور پر یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ حسین کی پیاس یاد آئی پھینک دیا، بھولے کرتے ہوئے یاد آئی. کہ ذکرہ کے معنی صرف یاد آنے کے نہیں ہے، ذکرہ کے معنی یاد کرنے کے بھی ہے. حسین کی پیاس کا یاد کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. عباس کو پتا ہے کہ میں شہید ہونے والا ہوں، لہذا شہادت سے پہلے ایک عبادت کر لی جائے، اس عبادت کی خاطر